اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ چلیں اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، پہلے سب سے بات کرتے ہیں 15 اکتوبر کے احتجاج کے بارے میں جو کہ پی ٹی آئی نے کال کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے تو سب سے یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی جماعت میں دو دھڑے بن چکے ہیں اس 15 اکتوبر کے احتجاج کو لے کر۔ ایک تو دھڑا ہے جو کہ اس وقت منظر عام پہ ہے، لائک وہ لوگ جو حکومتوں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، یا منظر عام پر ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ ایوب صاحب ہیں، علیمن گنڈا پور صاحب ہیں، اچھا اس کے بعد پھر بیرسٹر سیف صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ منظر عام پر ہیں اور حکومت میں بھی شامل ہیں۔ تو یہ اس چیز کی حامی ہے کہ بے شک احتجاج کریں مگر 15 تاریخ کو مت کریں، ایس سی او کانفرنس گزر لینے دیں، اس کے بعد کریں۔ پاکستان بھی ادھر ہی موجود ہے اور ہم بھی ادھر ہی موجود ہیں، نہ تو پاکستان نے ختم ہو جانا نہ ہم نے ختم ہو جانا۔ تو اپنا اس وقت ملک میں بہت سارے انٹرنیشنل مندوب آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان پسند یا پیٹریوٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے پاکستان پہلے ہے بعد میں کوئی اور چیز ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے حماد اظہر صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، وہ لوگ جو کہ یا مفرور ہیں یا منظر عام پہ نہیں ہیں، غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یا پھر آؤٹ آف کنٹری ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کہ احتجاج ہمیں کال آف نہیں کرنا چاہیے جب تک ہماری ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں کروا دی جاتی۔ اچھا، اس حوالے سے کل کی کوئی ایک جو نیوز تھی وہ یہ تھی کہ ان کی آپس میں کافی بحث بھی ہوئی ہے اور تھوڑی گرمی سردی بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ٹیم منظر عام کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، پھر آپ ہم بھی اس پہ شامل ہو جائیں گے، احتجاج کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آ کے اس کی قیادت کرے تو ٹھیک ہے ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ ابھی اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ ابھی اس کو 15 اکتوبر کے احتجاج کو کال آف نہیں کیا گیا ابھی تک۔ اب جو پشاور سائڈ کے جو لوگ ہیں ان کو سوابی انٹرچینج پہ پہنچنے کا کہا گیا ہے، اور جو پنجاب کا جو ان کا سارا چیپٹر ہے وہ ایسی تنظیموں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کارکنان کو لے کر ڈی چوک پہ پہنچیں۔ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو جو پہنچنے کی کال دی گئی ہے ڈی چوک پہ پہنچنے کی، یہ ان کے پیچھے ایکچولی حماد اظہر صاحب ہے۔ حماد اظہر صاحب خود تو آتے نہیں ہیں نا، وہ صرف آرڈر دیتے ہیں اور ٹویٹیں کرتے ہیں۔ وہ خود آئیں، آ کے گرفتاریاں پیش کریں نا جی، آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، دلیری دکھانی چاہیے، اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ سیاستدان تھوڑے ڈرتے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو حکومت کی جانب تو حکومت بھی اس معاملے کے لیے فل تیار ہے، اور گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ اسلام آباد کی حدود میں ذرا تھوڑا سا اس کو غور کریں، ڈی چوک کی حدود نہیں، اسلام آباد کی حدود میں کسی قسم کے احتجاج کی، جلسے کی، جلوس کی، دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ اسلام آباد کی حدود میں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اس طرح کے بندوں کو۔ ایس سی او کے دوران کسی قسم کا اس ٹائپ کا احتجاج اور نہ ہی کس قسم کا لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں گورنمنٹ نے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فول پروف سیکورٹی کے انتظامات اور اسی قسم کے پروٹیسٹ اور جلسے جلوس کی ممانعت کر دی ہے۔ لہذا ایس سی او سمٹ کے دوران فول پروف انتظامات کیے جائیں اور ان کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اس حوالے سے پورا 3 دن کے لیے پورے شہر میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں،
پوری جو سیکورٹی ہے جی، چاہے ریڈ زون ہو یا ریڈ زون کے علاوہ، یعنی کہ پورا اسلام آباد، ادھر پولیس کے دستے جو ہیں وہ گشت کر رہے ہیں، جہاں پر پولیس کے جوان جو ہیں وہ مختلف چوکوں پر، اسکوائرز پر تعینات کیے گئے ہیں، اور وہاں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ ویسے بھی 144 تو لگی ہوئی ہے۔ اور پھر بات تو وہی ہے کہ اگر تحریک انصاف نے تصادم کا سوچا ہوا اور کرنا ہے تصادم فوج کے ساتھ اور فورسز کے ساتھ، تو آ جائیں، پھر دو ہاتھ ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے پھر دیکھا جائے تو جی، مجھے تو کوئی ڈی چوک میں کل کوئی احتجاج ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اگر یہ پھر بھی آتے ہیں تو جس طرح کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ غلطی کریں گے تو یہ ان کی سیاسی زندگی کی آخری غلطی ہوگی، تو آپ اس سے پھر مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ کیسے سیاسی زندگی کی آخری غلطی ہوگی۔ اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم آگے۔ آج سارے مندوب میرا خیال ہے وہ آ گئے ہیں، انٹرنیشنل مندوب جو آنے تھے، جس میں چائنا کے وزیر اعظم اور رشیا کے وزیر اعظم۔ اچھا جی، پہلے بات کر لیتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ آج جی 2 سیشنز ہوئے ہیں اس حوالے سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ ایک سیشن جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے صدارت میں ہوا ہے۔ اس اجلاس میں حکومتی جماعتوں کے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، اور جی آپ کی اپوزیشن جماعتوں کے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی۔ اس سیشن کی جو رویداد ہے اور جو کہانی ہے وہ لکھ کر پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دی گئی ہے۔ اس اجلاس میں ایک چیز تو بہرحال طے کر لی گئی ہے، جو کہ پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ ہم اس کو لنگر آن کر کے 25 تک لے جائیں گے، تو انہوں نے ہینڈز اپ کر دی، انہوں نے کہا کہ اس کو مزید ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ 1-2 دن میں اس کو پریزنٹ بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس پہ ایگری کر گئے ہیں، اور انہوں نے اس چیز پہ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ایک اجلاس جو خورشید صاحب کی سربراہی میں ہوا ہے، اس میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اجلاس میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ پیپل پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ جی ہم آپ کو مزید وقت نہیں دے سکتے۔ ان کو مسودے کے لیے کہا تھا نا جی، تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں اس معاملے پہ۔ تو اب گورنمنٹ کو تو نہیں ہے نا، پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے جی اس پہ مزید مشاورت کی ضرورت ہے، جبکہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا جی کہ آپ کو آلریڈی بہت ٹائم دیا جا چکا ہے، مزید مشاورت نہیں ہونی اس پہ۔ تو 25 اکتوبر والی بات جو ہے نا، وہ پارلیمانی کمیٹی نے مسترد کر دی ہے۔ 17 اکتوبر تک موقع دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، اگر 17 اکتوبر تک وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو یہ پریزنٹ ہو جائے گی، اور 17 تاریخ کو دونوں اجلاسوں میں چیزوں کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ کسی قسم کا ڈیلے اور کسی قسم کے تاخیری حربے یا برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ خورشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، تو یہ ہے کہ مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ 17 اکتوبر تک زیادہ سے زیادہ جائے گی۔ اس کے بعد چیزیں فائنل مرحلے کی جانب بڑھ جائیں گی۔ ویسے بھی کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہیں ہے جس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے مولانا نے گرین سگنل دے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ترمیم کر لیتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ساتھ کر لیا جائے، یا ایک آدھی ترمیم اور بھی کر لی جائے۔ تو ابھی بہرحال اس نتیجے پہ پہنچا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اور چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو ترمیم ہے، اس کو اگر کسی اور نتیجے پہ نہ پہنچا گیا تو اس حوالے سے ترمیم کر لی جائے گی۔ مولانا صاحب نے بلکہ اپنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا بھی ہے کہ ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم آہنگی ہو چکی ہے، ہم قریب پہنچ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات بس تقریباً سیٹل ہی ہیں۔ اچھا جناب، بات کرتے ہیں جو کہ ایس سی او کے مندوب جو پاکستان پہنچ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو جناب چین کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور ان کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ یہ ایک طویل عرصے کے بعد، لگ بھگ میرا خیال ہے 11 سال کے بعد شاید، کسی چائنیز اپنا وزیر اعظم کا پاکستان میں یہ دورہ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہے کہ ہم جو کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے لوز کیا تھا،
لوز سے مراد یہ ہے کہ تعلقات لوز کر دیے تھے ہم نے، باقی تو آپ چھوڑیں، ہمارے تعلقات باہر کی دنیا سے تقریباً ختم ہوتے جا رہے تھے۔ ترکی ہمیں نے منہ لگاتا تھا، ملیشیا ہمیں نے منہ لگاتا تھا، سعودی عرب ہمیں نے منہ لگاتا تھا، چائنا ہم سے متنفر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یو اے ای ہم سے متنفر ہو گیا تھا، خان صاحب نے کسی جگہ چھوڑا تو تھا نہیں ہمیں۔ تو اب یہ دوبارہ سے وہ جو ایک ہمیں تنہائی تھی نا پاکستان کی، وہ تنہائی ختم ہو رہی ہے۔ چین کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ہمراہ 97 لوگوں کا وفد ساتھ ان کے آیا ہے۔ کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اصل میں آج لینڈ کیے ہیں چکلالہ ایئر بیس پہ، جو کہ جس کو ہم پرانا ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں، اور ادھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ موجود تھے۔ استقبال کے بعد ان کو زبردست پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد لایا گیا، یعنی اسلام آباد پہنچنے کے بعد انہوں نے دیگر حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ جب وہ پاکستان پہنچے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے ہیں، تو ادھر بڑا زبردست منظر ایک دیکھنے میں آیا۔ جس وقت وزیر اعظم صاحب نے ان کا تعارف اپنے آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب ان کا تعارف جب کرایا، تو جب بڑی گرم جوشی پائی گئی تھی وزیر اعظم چائنا میں، اور انہوں نے ان کا ہاتھ تھامے رکھا اور گرم جوشی سے ہلاتے رہے، اور کافی دیر تک آئی تھنک 2-3 منٹ تک وہ ہاتھ کو پکڑے رکھا اور بار بار گرم جوشی سے ہلایا انہوں نے۔ اصل میں جو رویے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، یہ ہوتے ہیں خوشی کے اظہار۔ حالانکہ جتنے باہر کے سربراہ آتے ہیں، آرمی چیف، ان کے ساتھ بھی ملاقات کروائی جاتی ہے ان کی، اور مگر ایک رسمی سی ملاقات ہوتی ہے، مگر یہ ملاقات ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت ہی زیادہ اس میں ایکسٹرا آرڈنری گرم جوشی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی بھی ایکچولی وزٹس ہوئے ہیں چائنا میں، اور یقیناً ادھر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، اور ان کو پھر کوئی یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہوں گی۔ تو اس حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ آرمی چیف آلریڈی جو چائنیز وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ مطلب ان کی جو گرم جوشی تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آلریڈی ایک دوسرے سے کافی ان کا تعارف ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ آرمی چیف کا جو کردار ہے چائنا کے ساتھ تعلقات میں اور سی پیک میں، اس کو چائنا اپنے دل سے سراہتا ہے، اور سی پیک کی سیکیورٹی کی گارنٹی بھی آپ کو پتہ ہے فوج نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سی پیک کا فیز 2 بھی شروع ہوگا اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو انڈیا ہے، انڈیا کے جو وہ آ رہے ہیں وزیر آئی تھنک خارجہ، تو ان کے ساتھ بھی کوئی میڈیا کے اراؤنڈ 65-70 کے قریب لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے اور کچھ نہیں تو میڈیا کی فوج بھیج دی ہے ادھر۔ اور جو رشیا کا وفد اس وقت آ رہا ہے، یا آج ابھی پہنچ گیا ہوگا شاید، تو وہ بھی 76 رکنی وفد ہے جی۔ اور پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات بنانے کے لیے کتنے سیریس ہیں یہ لوگ، یہ کوئی اپنے رشتہ داروں کو بھر کے نہیں لائے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے جی کہ یہ 2 سپر پاور، ایک رشیا اور ایک چائنا بھی ایکچولی تو وڈ بھی سپر پاور ہے نا، یہ تو اناؤنسمنٹ کی بات ہے، جس دن یہ اناؤنس کر دے گا اس دن یہ سپر پاور ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں بڑی سپر پاورز جو ہیں، اور جن کے ہاتھ میں ویٹو کی پاور بھی ہے، تو وہ پاکستان میں اپنی کتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے ہیں، دستخط کرنے ہیں، یہ ان کو لے کے آئے تھا۔ اب اس میں یہ میسج ہے کن کے لیے؟ یہ میسج ہے امریکہ کے لیے کہ آج 2 سپر پاورز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ تو آپ خود سمجھ لیں۔ تو یہ جو ابھی تک یہ رولا پڑا ہوا ہے اس کو احتجاجوں کے، اور یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ احتجاج کس کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ یہ سر امریکن ایجنڈا ہے، یہ اسرائیلی ایجنڈا ہے جس کو لے کے عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم چلتی ہے۔ اصل میں اب روس اور چائنا یہ پاکستان کی بیک پہ بڑی شدت کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ امریکہ کو ایک پیغام ہے کہ پاکستان نے اپنا راستہ امریکہ سے الگ کر لیا ہے۔ اینی ویز جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے،
اور یہ جو SCO ہونے جا رہی ہے، اس کا اچھے نتائج پاکستان کے حق میں نکلیں، ہماری تو یہ دعا ہے، اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ PTI بھی جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں پہلے سوچے، نہ کہ عمران خان کے بارے میں۔ پاکستان ہے تو عمران خان ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو جتنے سینکڑوں عمران خان ہو وہ پاکستان پہ قربان ہے۔ اچھا جناب، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کل کے ولاگ میں آپ سے شیئر کریں گے نئی نیوز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔